اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی میری ویڈیو 8ویں روزے کے اعمال کے متعلق ہے۔ جیسا کہ پہلا عشرہ گزر رہا ہے رمضان شریف کا، تو آپ نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ان دونوں دعاؤں میں سے آپ کو جو زیادہ آسان لگے گی آپ نے وہ دعا صبح شام 100 مرتبہ پڑھنی ہے جب تک کہ یہ پہلا عشرہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ استغفار اور لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کو 10 مرتبہ کہہ لینا ہے تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے، ایسی مجرب آیت ہے کہ جس کو آپ کسی بھی اپنے مقصد کے لیے پڑھ کر آزما کر دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالی ہر رکا ہوا کام بنا دیتا ہے، ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ہر حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ میرا عمل جو ہے یہ عشاء کی نماز کے ساتھ خاص ہے۔ یہ عمل صرف رمضان المبارک کی عشاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ یہ عمل روز کی عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اپنی کسی بھی کام یا حاجت یا معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے اور اس کے اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ یہ عمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل محور اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ سورۃ الفتح کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد۔ سورۃ الفتح جو ہے یہ انشاءاللہ تمام کاموں میں کفایت کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کامیابی اور فتح فرمائیں گے۔ کاروبار میں کامیابی کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے مقام پر کاروبار کھول کر 1 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں تو انشاءاللہ 41 دن کے اندر آپ کو تمام حاسدین اور شریر لوگوں سے پناہ مل جائے گی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ نے دعائے وسعت رزق 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ دعا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اس کو آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے بعد نماز ظہر۔ بعد نماز عصر آپ نے پنجم کلمہ استغفار 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر دن میں تقریباً 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا ہے، تو ہم اس سنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے استغفار کریں گے۔ اگر آپ کو پنجم کلمہ پڑھنا مشکل لگ رہا ہے تو آپ کوئی بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ بعد نماز مغرب آپ نے دعائے رزق پڑھنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی جالیوں پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین، آپ نے یہ 25 مرتبہ پڑھنی ہے بعد نماز مغرب۔ سب سے آخر میں جب بعد نماز عشاء آپ نماز ادا کر چکے تو آپ نے سورۃ الغافر اس کی آیت نمبر 44 وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اور یہ عمل رمضان المبارک کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، آپ یہ عمل ہر روز عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیجئے، آزما کر دیکھ لیں، آپ کا رکا ہوا کام انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بننے لگ جائے گا، اس کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، اولاد کے متعلق ہو، شادی کے متعلق ہو، کاروبار کے متعلق ہو، گھریلو پریشانیاں، الجھنیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد نرینہ کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی لوگ ہیں جو بیٹیاں مانگتے ہیں، کوئی لوگ ہیں جو بیٹے مانگتے ہیں، کسی کو اولاد ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اولاد مانگتا ہے، تو آپ یہ آیت پڑھیں انشاءاللہ۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے سپرد جو کام کر دیا جاتا ہے تو وہ کام بآسانی انجام کو پہنچتا ہے۔ اپنی ٹینشنیں، اپنی پریشانیاں سب اللہ سے شیئر کیجیے، اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کاموں میں حامی و ناصر ہو جائے گا، آپ کے کام بآسانی انجام کو پہنچیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، میں کل کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔